باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا متعال کی بارگاہ میں دعائے خالق کائنات ہماری اس مجلس کو محفل کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے۔ وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زباں پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک بار اپنی زبانوں کو معطر کرے محمد و آل محمد پہ درود بھیج کر۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے صبر کرنے والوں کو اپنا محبوب بھی کہا ہے اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے اور یہ غالب بھی آ کے رہیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم اہل تشیع ہیں اور 12 اماموں کی امامت کے قائل اور معتقد ہیں۔ ہمارے 11 امام شہید ہو گئے اور 12ویں امام غیبت کبریٰ میں ہے۔ امام کے غیبت میں جانے کی وجہ یہ ٹھہری کہ جب امام آئے تو ہم تیار نہیں تھے، ہم آمادہ نہیں تھے، ہم منتشر تھے، تقسیم تھے، دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ حکمرانوں کے ظلم سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے اور امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ 12 امام غیبت سے پہلے 11 امام شہید ہو گئے، زندانوں میں رہے۔ وہ جو امامت کرنے آئے تھے صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کر ایک معلم کی طرح پڑھاتے رہے۔ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ پس امام کے غیبت میں جانے کی وجہ ہم خود تھے، ہم تھے، ہم تیار نہیں تھے۔ اب جب امام غیبت میں چلے گئے انتظار شروع ہو گیا۔ انتظار یعنی تیاری، یعنی آمادگی ظہور کے لیے۔ جب ہم تیار ہو جائیں گے تو وہ بقیت اللہ ظہور کر دیں گے۔ تیاری ضروری ہے، انتظار کا معنی تیاری ہے اور آمادگی ہے۔ اتنے طاقتور ہو جائیں، اتنے آمادہ ہو جائیں کہ جب وہ آخری حجت ظہور کرے تو اس کا ساتھ دینے کے قابل ہوں۔ یہ ایک تربیت کا پروسیس اور مرحلہ جو ہم نے گزارنا ہے۔ جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا امام نہیں آئیں گے۔
امام علیہ الصلوۃ والسلام جب غیبت میں چلے گئے تو اب امام کی جگہ ہم نے علماء کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا ہے. توجہ کریں. جیسے ہماری زندگی میں جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہمارا ایک بچپنے کا دور ہوتا ہے، ایک لڑکپن اور نوجوانی کا دور ہوتا ہے، اور پھر ایک جوانی کا مرحلہ آتا ہے. شروع میں ہمارا جو علماء کے ساتھ تعلق تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے علماء محدث کہلاتے تھے، اور ہماری توقع یہ تھی کہ وہ ہمیں ائمہ کے فرامین سنائیں اور ہم سنیں ان سے. اہل بیت کے معارف ہمیں سنائے اور ہم ان سے سنیں. وہ محدث تھے، لہذا انہوں نے کتب بھی حدیث کی لکھی ہے، جیسے محمد ابن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ محدث تھے. یہ ایک ہمارا بچپنے کا دور تھا جو اہل تشیع نے گزارا. یہ سیکھیں علماء کے ساتھ رہنا تاکہ امام کے ساتھ رہنے کے قابل ہو سکے. یہ بچپنا تھا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوا. اب وہ عالم جو تھا محدث نہیں تھا بلکہ مجتہد تھا ہمارے لیے. اب ہم نے اسے صرف حدیث نہیں سننی، اس سے سوال کرنا ہے تاکہ اس کا جواب قرآن و سنت سے ہمارے لیے لے کے آئے. ہمارے زندگی کے تمام مسائل کا جواب قرآن و سنت اور معصومین کے فرامین کی روشنی میں ہمیں بتلائے. اب وہ ہمارا مجتہد بن گیا، فقیہ بن گیا، ہم اس کے مقلد ٹھہرے، وہ ہمارا مرجع بن گیا. یہ دوسرا دور ہے. اب ہمارے لیے وہ عالم صرف محدث نہیں ہے بلکہ ایک فقیہ ہے، ایک مجتہد ہے. ہم نے زندگی کے تمام حلال حرام تمام مسائل کا سوال اس سے کرنا ہے اور اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جواب دینا ہے. یہ تقلید کا دور ہے، یہ مرجعیت کا دور ہے. یہ ہماری نوجوانی لڑکپن کا دور تھا، ظہور کے دوران، غیبت کے دوران، ظہور کی راہ میں. تیسرا مرحلہ ہے جو امام خمینی قدس سرہ کے تحریک اور انقلاب سے شروع ہوا. اب ہمارا رابطہ عالم کے ساتھ صرف فقیہ اور مجتہد کا رابطہ نہیں ہے، ایک قائد کے ساتھ، ایک پیشوا کے ساتھ، ایک لیڈر کے ساتھ اور ایک رہبر کے ساتھ تعلق ہے. اب نے اس کی اطاعت کرنی، اس کی اتباع کرنی، اس کی پیروی کرنی ہے. تشیع ظہور امام کی تیاری اور آمادگی کے مرحلے میں تیسرے مرحلے میں داخل ہوا جو جوانی کا مرحلہ ہے تشیع کا. اور ہمارا اس میں ہمارا رول دنیا میں بڑھ گیا، دنیا کے ظالموں کے ساتھ مقابلہ وسیع ہو گیا. پوری دنیا کے فرعونوں کے مقابلے میں سامنے آ گئے. جو اس دور کا تجربہ ہے وہ تاریخ میں 1400 سالہ تاریخ میں غیبت کے بعد ہمارے پاس نہیں تھا. ہماری دشمنیاں بھی بڑھ گئیں، ہمارے دشمن بھی بڑھ گئے. جو ہم تیسرے مرحلے میں جب داخل ہوئے ہیں تو انقلاب اسلامی ایران کے بعد ظہور کی طرف ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں. ایک حکومت کا تجربہ. امام آئیں گے تو حکومت کریں گے. وسیع پیمانے پر دنیا کے طاغوتوں اور ظالموں سے ٹکرانے کا تجربہ جو پہلے نہیں تھا اس طرح سے.
ہم سے جتنی بھی دشمنیاں ہیں، ہمارے ساتھ جو بھی لڑنے والے ہیں، وہ ظہور امام کے دشمن ہیں۔ ہماری یہ قربانیاں ظہور امام کی راہ میں ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں دنیا میں۔ جتنے یمن کے مومن آج طاقتور ہیں، کبھی طاقتور نہیں تھے۔ 3.5 سال سے آل سعود کے الائنس کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، سر نہیں جھکایا انہوں نے۔ لبنان کے مومنین کو آپ دیکھ لیں، شام کے مومنین کو دیکھ لیں، عراق کے مومنین کو دیکھ لیں، ایران کے مومنین کو دیکھ لیں، افغانستان کے مومنین کو دیکھ لیں۔ پاکستان میں جو ہم نے 20,000 سے زیادہ شہید دیے ہیں، یہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد دیے ہیں ہم نے۔ ظہور کے دشمن ہمیں اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جب اگر یہ 5 کروڑ پاکستان میں بسنے والے، اہل بیت کے ماننے والے، کربلا والوں کا ذکر کرنے والے عزادار، اگر یہ بیدار ہو گئے، یہ اکٹھے ہو گئے، یہ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ آغا عارف حسین کو اسی لیے مارا گیا تھا کہ وہ اس پاکستان کی سرزمین پر ظہور امام کی جدوجہد کرنے والے کاروان کا سب سے بڑا رہبر اور قائد اور پیشوا تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ٹکراؤ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، دشمنی کیا ہے، ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے۔ یہ مسائل ہیں ہمارے لیے، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ دیکھا اپنے پاکستان کی سرزمین پر ہمارے ہاں ایک پورا ٹولہ اٹھا ہوا ہے جو تقلید کا مخالف ہے۔ وہ ہمیں بچپنے میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اخباریت کی بات کرتا ہے، یعنی محدثین کے ساتھ رابطہ، بس فرمان سنو چپ۔ امام کے ساتھ رابطہ، امام کے ساتھ زندگی گزارنے کی تربیت حاصل ہو رہی ہے ابھی، کہ بلا چون و چرا جب فقیہ کے فتوے پر عمل کرنا ہے تو امام کی بات پر بھی عمل کرنا ہے۔ پھر یہ تربیت ہے۔ اس وقت لوگ ایسے نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کو کیا کہا، جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے کہ السلام علیکم یا مذل المومنین، آپ السلام علیکم اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے امام۔ امام حسین کربلا 72 ساتھ آئے۔ بنی ہاشم کتنے تھے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں؟ کتنے بنی ہاشم تھے؟ 18۔ باقی کہاں تھے؟ کیا بنی ہاشم صرف 18 تھے؟ قبیلہ بنی ہاشم میں صرف 18 لوگ تھے؟ امام علی کے بھی 9 بیٹے کربلا آئے ہیں، باقی نہیں آئے۔ جب ثانی زہرا مدینے میں نہ رہے، وہ کربلا آ جائے تو پھر کسی کے پاس کیا جواب رہ جاتا ہے باقی رہنے کا وہاں پر، مگر یہ کہ امام اس کو چھوڑے پیچھے خود۔ جو بھی نہیں آیا وہ مجرم تھا، جس نے بھی امام کا ساتھ نہیں دیا وہ مجرم تھا۔ 72 یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد امام 14 سال امام زندان میں قیدی رہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ آج اگر ایک عالم کو قید کیا جائے لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آج پہلے والا مرحلہ نہیں ہے۔ آج ہماری تربیت ہوئی ہے، ہم ایک پروسیس سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ لہذا دشمن کیا کر جاتا ہے کہ ہماری تیاری میں رکاوٹ ڈالے۔ جو بھی تقلید کا مخالف ہے نا، وہ ظہور امام کے راہ میں رکاوٹ بننا چاہتا ہے۔ ذہن میں رکھ لینا، اگر تقلید کے مرحلے میں داخل نہیں ہوں گے تو اگلے مرحلے میں جا ہی نہیں سکتے۔ جو ایک راہبر کو، نائب امام کو اپنا قائد اور پیشوا اور راہبر ماننا۔ آپ کو پتا ہوگا نا کہ جنت البقیع کو گرایا گیا، گرائے گئے نہیں مزار،
اور آج تک دوبارہ نہیں بنے. پہلے بھی کربلا کو بھی ڈھایا گیا، مزار کو بھی. ابھی پوری دنیا مل کر آئی تھی ثانی زہرا کے حرم کو ڈھانے، اور کربلا، نجف، سامرہ اور کاظمین میں معصوموں کے حرم کو ڈھا سکے؟ کیوں؟ اس لیے کہ راہبر موجود تھا. کون موجود تھا؟ راہبر موجود تھا. اس کے جانصار موجود تھے، ان کے ساتھی موجود تھے، سید حسن موجود تھا. اگر یہ سینٹرل لیڈرشپ اور نائب امام کی قیادت نہ ہوتی، جس طرح جنت البقیع کے مزار ڈھا دیے گئے، یہ بھی ڈھا دیے جاتے. پوری دنیا اپنی پوری طاقت لے کے آئی کربلا اور نجف اور کاظمین، سامرہ اور ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم کو ڈھانے کے لیے. نہیں ڈھا سکے. پوری طاقت لگائی انہوں نے. کیوں؟ راہبر موجود ہے. راہبر موجود ہے جس نے کیا کہا؟ نہیں ڈھانے دیں گے. کیا کہا انہوں نے؟ نحنو حراسک یا زینب، اے ثانیہ زہرا، ہم تیرے حرم کے محافظ اور پہرے دار ہیں. ہم ایک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، دشمنیاں واضح ہو چکی ہیں. جو بھی ہم پر حملہ کرتا ہے وہ امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور تکفیریت اور اس زمانے کی یزیدیت اور امویت اور ان ظالموں کا نوکر ہے، ان کا مزدور ہے، ان کا ایجنٹ ہے. پاکستان کا دشمن ہے. عجیب ہے، جو ہمیں مارنے والے یہ سارے کے سارے پاکستان کے بھی دشمن ہیں، وطن کی بھی دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، جیسے کل کا یزید تھا. لہذا ہمیں یاد کرنا چاہیے اپنے امام کو. امام خمینی کی تحریک اور انقلاب کے بعد تشیع تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا، یعنی نوجوانی سے جوانی میں داخل ہو گیا. آج مکتب تشیع کے پیروکار جوان نظر آتے ہیں. پاکستان میں ہم نے تقلید والا مرحلہ بھی کمپلیٹلی طے نہیں کیا ہے. اگر ہم مقلد ہوتے پاکستان میں، تقلید کیے ہوتے، واللہ بخدا آدھے سے بھی زیادہ مشکلات ہماری نہ رہتی. باقی تقلید ہمیں سینٹرلائز کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، ایک قوم بناتی ہے. تقلید کے بغیر ہم قوم نہیں بن سکتے. اگر ایران کے لوگ مقلد نہ ہوتے انقلاب نہیں آتا. اگر عراق کے لوگ مقلد نہ ہوتے واللہ بخدا مولا حسین کے حرم کا دفاع نہیں ہو سکتا تھا. ایت اللہ سستانی نے کہا نکلو باہر، سب نکل آئے. اگر ہم مقلد ہوتے آج بہت سی مشکلات نہ ہوتی. ہم دیکھیں ہمارے ممبروں سے تقلید کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ایک جلغار ہے ہمارے اوپر، تقلید نہیں کرنی. اس لیے تو دشمن کو امام خمینی کی اگر لوگ تقلید نہ کرتے تو امام خمینی کو اپنا قائد بھی نہ مانتے. وہ انقلاب نہیں آتا، شہنشاہیت سرنگوں نہ ہوتی. امام زمانہ کے ظہور کی طرف ہم آگے نہ بڑھ پاتے ہیں. امام آئیں گے تو حکومت کریں گے، تجربہ حکومت کا چاہیے. جب امام آئیں گے خراسان سے جو لشکر نکلے گا مکہ کی طرف امام کے لیے 6 سال لڑتا ہوا پہنچے گا وہاں پر. آخری بات، اس وقت جو ظہور امام کے حوالے سے علاقے ہیں، اب دیکھیں وہاں پر کس طرح سے مکتب تشیع طاقتور ہے. یمن بہت عام ہے. سب سے بڑا لشکر امام کی نصرت کا کہاں سے آئے گا؟ یمن سے آئے گا. امام کہاں آئیں گے؟ مکہ میں آئیں گے. مکہ بہت عام ہے، سرزمین حجاز. تیسرا بیت المقدس آئیں گے، شام کا علاقہ، یہ سارا شامات ہے فلسطین سمیت، بہت عام ہے. عراق آئیں گے مسجد کوفہ میں، اور خراسان سے لشکر آئے گا. خراسان میں دیکھیں ہم طاقتور ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ سرزمین عراق میں بھی کیا ہے اس وقت؟ طاقتور ہیں. شام کے علاقے میں بھی کیا ہے؟ طاقتور ہے. یمن کے علاقے میں کیا ہے؟ طاقتور ہے. یہ علاقے بہت عام ہے ظہور امام کے لیے. اور تیسرا 3
مسجدیں بہت عام ہیں، مکہ خانہ خدا، قبلہ اول اور مسجد کوفہ. ہم ظہور امام کے قریب ہو رہے ہیں. ظلم کی سیاہ رات ختم ہونے کو ہے اور امامت کا سورج طلوع ہونے کو ہے. یروناہ بعیدا ونراہ قریبا. ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. ہم طول تاریخ میں خون کے دریا سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں. کبھی ہمت نہیں ہارنی، ہم نے کبھی حوصلہ نہیں ہارنا. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، من مات علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، من مات علی حب آل محمد ماتا مستقبل الایمان. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرا، وہ مومن مرا، وہ کامل ایمان کے ساتھ مرا، وہ بخشا ہوا مرا. گھبرانا نہیں ہے. یہ دنیا ہے ہی تھوڑے وقت کے لیے. یہ اتنی جن کے لیے کائنات بنی. اللہ کے نبی کی ایج کتنی تھی ظاہری؟ 63 سال. یہ دنیا یہاں رہنے کے لیے نہیں، یہاں سے جانے کے لیے ہم آئے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تقلید کے مرحلے کو بھی طے کریں اور ساتھ ساتھ اپنے نائب امام کو اپنا قائد اور رہبر پیشوا مانیں، تاکہ ہم ان کے پرچم تلے ظہور ایمان کی جدوجہد کر سکیں اور دنیا کے یزیدوں کو شکست دے سکیں اور زمین ہموار کریں تاکہ یوسف ہزارہ تشریف لے آئیں. کٹھن سفر ہے. جتنی یمن کے مومنین قربانیاں دے رہے ہیں، ہمیں ابھی اتنی مشکلات ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں. جتنی لبنان کے مومنین نے قربانیاں دی اتنی ہم نے نہیں دی ہیں. جتنی عراق کے مومنین نے قربانیاں دی تھی ہم نے، جتنی ایران کے مومنین نے قربانیاں اتنی ہم نے نہیں دی ہیں. کئی لاکھ شہید اور زخمی ہیں ان کے، کئی لاکھ. یہ حال افغانستان کا ہے. اگر ہمیں آمادہ کیا جائے گا، تیار کیا جائے گا، جتنے ہم غفلت کا شکار ہوں گے اتنی زیادہ قربانیاں ہم سے لی جائیں گی. یہ ہمارے اوپر ہے. ہم نے کیسے تیار ہونا ہے، کیسے کندن بننا ہے ہم نے. اس لیے ہمارے شہید اپنے مولا حسین کے پاس ہیں، عالم برزخ میں جوان علی اکبر کے پاس ہیں، قاسم کے پاس ہے. ظہور کی طرف سفر مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے، قربانیوں والا سفر ہے، سختیوں سے گزرنا ہے، کندن بننا ہے، مضبوط بننے کا سفر ہے. وہ بغیر مشکلات کے ہو ہی نہیں سکتا. وہ درخت طاقتور ہوتا ہے جو صحرا میں اگتا ہے. سختیوں کے صحرا سے گزر کر سخت بننا ہے، مضبوط بننا ہے، تاکہ امام کا ساتھ دیں گے. امام نے پوری دنیا پر عدل الہی کو نافذ کرنا ہے، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے. امام کو ایسے ساتھی چاہیے جن کے ساتھ امام پوری دنیا سے ظلم مٹائے گا اور عدل الہی کو نافذ کرے گا پورے عالم میں. ایسے ساتھی جو تھکے نہیں، گھبرائے نہیں. وہ لوگ جو امام خمینی کے ساتھ اور اس کے بعد رابر کے ساتھ کھڑے، کتنے سال سے کھڑے ہیں؟ 40 سال ہونے والے سختیاں جھیلتے ہوئے. 40 سال سے دنیا کے یزیدوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. پہلے ان کے جنازے اپنے بارڈر سے آتے تھے، اب ان کے جنازے شام تک سے آتے ہیں. سختیوں سے گزرنا پڑے گا، امتحانات سے گزرنا پڑے گا، تاکہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ جب امام آئے تو امام پوری کائنات میں ظلم مٹائیں گے، کہیں ظلم نہیں رہے گا. امام کو ایسے ساتھی چاہیے
جیسے میں نے پہلے کہا جو لشکر نکلے گا خراسان سے 6 سال لڑتا ہوا مکہ پہنچے گا امام کی نصرت کے لیے. 6 سال. ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, آمادہ کرنا ہے, سب کو تقلید کرنی ہے, اپنے نائب امام کے ساتھ اپنے آپ کو متصل کرنا ہے تاکہ ہم امام کے قریب ہو جائیں. پھر ایک راہبر کے پیچھے چلنا ہے, ایک راہبر کے پیچھے چلنا ہے. ہمارا راہبر کوئی دنیا پرست نہیں ہو سکتا, ہمارا راہبر کوئی دنیا پرست نہیں ہو سکتا. ہمارا راہبر وہ ہوگا جو ہمیں اپنے امام کے قریب رکھے, امام کی طرف لے کے جائے, وہ ہمارا راہبر ہے. یہ دنیا پرست جماعتوں کے سربراہ ہمارے راہبر نہیں ہیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. کٹھن سفر ہے, مشکل سفر ہے, بس ہمیں ہر وقت اپنے 12ویں امام کو یاد رکھنا چاہیے, انہیں نہیں بھولنا چاہیے. اپنے اکٹھے رہیں, قریب رہیں ایک دوسرے کے. آپس میں چھوٹے موٹے اختلافات بھی ہوتے ہیں, اس کے باوجود اکٹھے رہیں. ہم جتنے متحد ہوئیں گے اتنا ہی امام کے ظہور کا راستہ جلدی طے ہوگا. مشکل سفر ہے, ہم پہ جتنی بھی مصیبتیں آئیں لیکن اتنی نہیں آئیں گی جتنی کربلا والوں پر آئی ہیں. کربلا میں ایک وقت وہ آیا جب مولا حسین کے سارے ساتھی مارے گئے. امام شہید ہو گئے, امام کی لاش کو لوٹا گیا, لوٹنے کے بعد کر دیا گیا. اہل مقتل نے لکھا ہے کہ جب لاش حسین کو پامال کر چکے تو شمر ملعون نے سب کو جمع کیا اور خیام حسینی کا رخ کیا. خیموں کے قریب آ کے بلند آواز سے کہا, ادخلوا الخیام واسرقوا بضاعتہن, تم سارے خیموں میں داخل ہو جاؤ اور جو لوٹ سکتے ہو لوٹو, اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں بچا. سارے خیموں میں داخل ہو جاؤ, اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے. اب الفضل عباس فرات کے کنارے بازو قلم کرا کے شہید ہو چکا, علی اکبر سینے میں برچی کا پھل کھا کے شہید ہو چکا, اب کوئی نہیں بچا. ظالم گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے نیزوں سے سیدانیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا. شہزادیاں دونوں اپنی چادریں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیتی, یہ ظالم نیزے سے چھینتے 2 ٹکڑے ہو جاتے. لوٹا, یتیموں کے کانوں سے در نوچے, پھر آگ لگا دی. جب خیموں کو آگ کا لگنا تھا, مجھ سے پوچھے نا شہزادیاں خیموں سے کیسے باہر نکلیں, علماء نے بیان کیا رکوع کی حالت میں نکلیں. ایک بی بی کا سر دوسری کی بغل میں تھا, دوسری کا تیسری کے بغل میں تھا, یہی کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ واہ عباسہ واہ اقلت ناصرہ. خیمے جل کے راکھ ہو گئے, بچے کربلا میں دوڑے, بیبیاں کربلا میں باہر نکلی, کوئی مشرق کی طرف, کوئی مغرب کی طرف, کوئی شمال کی طرف, کوئی جنوب کی طرف. خیمے جل کے راکھ ہو گئے. میری شہزادی نے یتیموں کو تلاش کرنا شروع کیا, کچھ زندہ ملے, کچھ کی لاشیں اٹھا لائی. جلے ہوئے خیموں کے قریب سب کو آگے لا کے بٹھایا اور انہیں حوصلہ دینا شروع کیا. بی بی کی زبان حال یہ ہے, گھبراؤ نہیں, میں زینب موجود ہوں گا. کوئی کہتے ہیں پھوپھی اماں میرے کان زخمی ہے, کوئی کہتے ہیں میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہیں, کوئی کہتے ہیں ان ظالموں نے مجھے تماچے مارے ہیں, کوئی کہتے ہیں میرا بابا کہاں ہے. عزیزو, یہ شہزادیاں اور سادات کے بچے جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے, یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے, ان کے آباد گھر تھے. انہیں کبھی کسی نے مارا پیٹا نہیں تھا, انہیں کبھی کسی نے دشنام نہیں دیے تھے.
میں نے بعض کتب میں دیکھا ہے بی بی نے دست ولایت بچوں کے سینوں پہ رکھا اور بی بی چاہتی تھی یہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں گھبرائے ہوئے بھی ہیں، بچوں کو سلایا بی بی نے۔ علماء بیان کرتے کہ دفعہ شہزادی چلی تھوڑا سا دور ہی بچوں کے ساتھ، یا ایک مرتبہ کسی بی بی کی رونے کی بلند آواز آئی، تیزی سے چلتی ہوئی کہا بی بی نہ رو میرے بچے مشکل سے سوئے ہیں۔ کون رو رہا تھا؟ علی اصغر کی ماں رو باپ تھی، کہنے لگی اے علی کی بیٹی ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے علی اصغر میری آغوش میں تھا اور میرے سینے سے لپٹا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ۔ چوتھے امام بیان کرتے ہیں میں نے کیا دیکھا، آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، میری پھوپھی نے بیٹھے ہوئے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی۔ فرماتے ہیں میں نے شب عاشور بھی اپنی پھوپھی کو نماز تہجد پڑھتے دیکھا تھا، آج بھی دیکھا ہے۔ ایک فرق تھا، شب عاشور کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھی تھی، آج رات بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ میری شہزادی تھک گئی ہے، 3 دن کی بھوکی اور پیاسی بھی ہے، یتیموں کو تلاش کرتی رہی ہے۔ میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا ہے علی نے لیلۃ الحریر جنگ صفین میں برستے تیروں میں وضو کر کے نماز تہجد پڑھی۔ عرض کروں گا مولا مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تیروں میں نماز تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن مولا جب سر پہ چادر نہ ہو، سر زخمی ہو، اطراف میں سہمے ہوئے یتیم بچے ہو، قریب عزیزوں کے بے گور کفن لاشیں ہو، اے میرے مولا نماز شب پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے آدھی رات کے بعد جب کچھ جوان نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے، دیکھو میرا جوان بندہ بستر چھوڑ کر میری نماز تہجد پڑھ رہا ہے۔ عرض کروں گا میرے کریم رب مجھے یہ بتانا، جب شام غریبہ آدھی رات کے بعد میری شہزادی نے نماز تہجد شروع کی تھی، تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً کہو گا اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میری زینب کے سجدے دیکھو، اے جبرائیل و میکائیل، اے میرے ملائکہ میری زینب کی نماز تہجد دیکھو، اے حوا، اے آسیہ، اے مریم، اے حاجرہ، اے خدیجہ الکبریٰ، میری زینب کے سجدے دیکھو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔